السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم علماء کے دستور میں یہ بات شامل تھی کہ وہ کبھی بھی کسی حکمران کا دروازہ اپنی ذاتی غرض کے پیش نظر نہیں کھٹکھٹاتے تھے، البتہ حکمرانوں کو آخرت کی یاد دہانی کرانے کے لیے ضرور ان کے دروازوں پر دستک دیا کرتے تھے۔ بصورت دیگر ان مظلوم و مقہور اور کمزور لوگوں کی حاجات و ضروریات حکمرانوں کی خدمت میں بلا جھجک پیش کرتے تھے، جن کی رسائی وہاں تک نہیں ہو پاتی تھی۔ بہت سے علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود کو گھر اور مسجد کے درمیان محصور کر لیا اور وعظ و نصیحت کا دائرہ عوام الناس تک ہی محدود رہنے دیا، کیونکہ حکمرانوں کی بے راہ روی اور دین سے ان کی بیزاری نے انہیں قبول حق سے کوسوں دور کر دیا تھا، اور اللہ و رسول کی معرفت سے ان کے اذہان و قلوب یکسر خالی تھے، جس کے سبب ان کے درباروں میں جہاں ناحق و ناجائز کاموں کا بول بالا ہوتا تھا، معصیت و نافرمانی کے بازار آئے روز گرم ہوا کرتے تھے، وہاں قبولیت حق کی بجائے انکار حق کا عنصر بدرجہ عدم موجود تھا۔ انہی علماء میں محدث و فقیہ اور بڑے بزرگ عالم دین امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے، جن کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں حلال و حرام کے متعلق ان سے زیادہ کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ حکومت میں تھے۔ جب ہارون رشید کو زمام خلافت ملی اور وہ حکمران بنا تو بہت سے علماء اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے گئے، لیکن امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو اس سے محفوظ رکھا، حالانکہ ہارون رشید ان کے درمیان پہلے سے جان پہچان اور ملاقات تھی۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی مجلس میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو نہ دیکھا تو اس پر بڑا شاک گزرا اور اسے کچھ ناگواری سی محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک خط قلم بند کیا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلیفہ ہارون رشید کی جانب سے دینی بھائی سفیان ثوری کے نام۔ اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد، میرے بھائی، آپ کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے۔ اسلام نے اخوت و بھائی چارے کو بہت سراہا ہے، اس لیے میں آپ کو اللہ کے لیے بھائی بناتا ہوں۔ میں اس اخوت و بھائی چارے پر قدغن نہیں لگنے دوں گا اور نہ ہی کبھی آپ کی محبت و الفت کو منقطع کروں گا۔ میں اپنے دل میں آپ کے لیے افضل ترین گوشہ رکھتا ہوں، مگر مجھے اس بات کا قدر افسوس ضرور ہے کہ جب مجھے خلافت سے نوازا گیا تو میرے اور آپ کے دینی بھائیوں یعنی علماء نے میری زیارت کی اور مجھے حکومت سنبھالنے پر مبارکباد دی، جبکہ اس دن میری نگاہ آپ کی دید سے محروم رہی۔ میں نے ان علماء و فضلاء کے لیے عطیات کا دروازہ کھول دیا، اس سے میرے دل کو سکون ملا اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میں نے تاخیر سے آپ کی تشریف آوری کی گنجائش رکھی ہوئی ہے، جو میرے لیے صدہا خوشیوں کا باعث ہے۔ میں نے اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ خط لکھا ہے تاکہ آپ کو میری محبت اور جذبہ شوق کا علم ہو جائے۔ ابو عبداللہ، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک مسلمان کی اللہ کے لیے زیارت اور اس سے صلہ رحمی کرنے کی کس قدر فضیلت آئی ہے، لہٰذا جب آپ کو میرا یہ خط ملے تو جلد از جلد میری زیارت کرنے کی زحمت گوارا کریں۔ خط لکھ کر ہارون رشید نے عباد نامی ایک درباری ملازم کے حوالے کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اسے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچایا جائے۔ عباد کا بیان ہے کہ میں ہارون رشید کا خط لے کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً یہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھ کر نماز پڑھنے لگے، حالانکہ وہ کسی نماز کا وقت نہیں تھا۔
میں مسجد میں داخل ہوا اور سلام کیا، مگر ان کے شاگردوں میں سے کسی نے بھی میری طرف اپنا سر نہیں اٹھایا۔ میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا، کسی نے مجھے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ میرے اوپر ان لوگوں کی طرف سے دہشت سوار ہو گئی۔ چنانچہ نماز کی فراغت کے بعد میں نے ہارون رشید کا خط حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خط کو اٹھایا اور اپنے شاگردوں کو دیتے ہوئے فرمایا، اس کو کھول کر پڑھو۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرا ہاتھ کسی ایسی چیز کو چھوئے جسے کسی ظالم کا ہاتھ لگا ہو۔ جب شاگردوں نے پورا خط پڑھ کر سنا دیا تو فرمایا، خط کی پشت پر اس کا جواب لکھو۔ اتنے میں کسی نے کہا، ابو عبداللہ، یہ خط خلیفہ کا ہے، اس لیے کسی صاف ستھرے کاغذ پر جواب تحریر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں، اس ظالم کے خط کا جواب اس کے خط کی پشت پر لکھو۔ اگر یہ کاغذ حلال کمائی کا ہوتا تو اس کی جزا پائے گا، اور اگر حرام کمائی کا ہوگا تو اس کی جزا پائے گا، اور اگر حرام کمائی کا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ جلے گا۔ نیز ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہ سکتی جس کو کسی ظالم کے ہاتھ نے چھوا ہو، کیونکہ اس سے ہمارے دین میں نقص آئے گا۔ پوچھا گیا، ہم اس کے جواب میں کیا لکھیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں تحریر لکھوائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سفیان ثوری کی طرف سے امید و بیم میں مغرور ہارون رشید کے نام، جو ایمان کی حلاوت اور قرأت قرآن کی لذت سے محروم ہے۔ اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد، میں تمہارے خط کا جواب لکھ رہا ہوں کہ میں علی الاعلان تمہاری محبت و الفت کی رسی اپنی گردن سے اتار پھینک رہا ہوں، اور تمہاری اخوت و بھائی چارگی کا ڈھونگ تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ تم نے جو بلا حق مسلمانوں کے بیت المال میں تصرف کیا ہے اور دکھلاوے کے لیے اپنی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو انعام و عطیہ سے نوازا ہے، یہ سراسر ناجائز ہے، جس کے بارے میں تم نے میرے پاس تحریر بھیج کر مجھے اپنے خلاف گواہ بنا لیا ہے۔ میں خود کو اور تمہارے خط کے سامعین کو تمہارے خلاف گواہ کی حیثیت سے پیش کرتا ہوں، اور کل آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے خلاف گواہی قائم ہوگی، جہاں عدل و انصاف کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اے ہارون، تم نے مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر ان کے بیت المال میں ناحق تصرف کیا ہے۔ کیا تمہارے اس فعل سے وہ لوگ راضی ہیں جن کی تالیف قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے ان کا حصہ مقرر کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ یا جزیے کی وصولی پر مقرر کارندے تمہارے اس کام سے خوش ہیں؟ کیا مجاہدین اسلام جو اس مال کے زیادہ مستحق ہیں تمہارے اس تصرف سے راضی ہیں؟ مسافروں کا حق مار کر جو تم نے بیت المال میں بے جا تصرف کیا ہے، کیا یہ راہ کے مسافر تمہارے اس تصرف سے خوش ہیں؟ یا کوئی حامل قرآن یا عالم دین تمہارے اس فعل کو سراہ سکتا ہے؟ تمہارے اس فعل کو یتیموں نے سراہا، یا تمہیں اس بات کی بیواؤں نے اجازت دی کہ ان کا حق جہاں چاہو بے دریغ استعمال کرو؟ یا تمہارے اس کام سے تمہاری رعیت خوش ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہارون، تم نے یہ جو بے جا تصرف کیا ہے تو اب اپنی کمر کس کر تیار ہو جاؤ اور اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینے کے لیے تیاری کر لو، اور ہاں، جو بلا آنے والی ہے اس کی رکاوٹ کا سامان کر لو۔ یقین جانو کہ ایک ایسی ہستی کے روبرو تمہیں پیش ہونا ہے جو عدل و انصاف کرنے والی ہے، اس کے پاس رتی بھر بھی حیلہ بہانہ نہیں چل سکتا۔ ہارون، جب تم نے علم و زہد، قرأت قرآن اور بزرگوں کی مجالس سے خود کو سبکدوش کر لیا ہے، اور اس کے برعکس خود کو ظالم شمار کر کے ظالموں کا سرغنہ بنا لیا ہے، تو پھر تم اللہ کے دربار میں اپنی باز پرس کے لیے اچھی طرح تیاری کر لو اور اللہ کا خوف کھاؤ۔
ہارون سریر پر بیٹھ کر حریر کے لباس میں مزے کر رہے ہو اور اپنے دروازے پر پردہ حائل کر رکھا ہے۔ علاوہ ازیں تم نے اپنے ظالم فوجیوں کو اپنے دروازے کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی متعین کر دیا ہے جو لوگوں پر بے جا ظلم ڈھاتے ہیں۔ انصاف ان کے ارد گرد بھی نہیں بھٹک پاتا۔ شراب نوشی تمہاری فوجیوں کا شیوا ہے، مگر عوام الناس میں سے اگر کوئی شراب پی لے تو اس پر کوڑوں کی بارش کرتے ہیں۔ خود زناکاری میں ملوث ہے، مگر رعیت میں سے کوئی یہ کام کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس پر حد جاری کرتے ہیں۔ خود تو چوری کا بازار گرم کرتے ہیں، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں، مگر جب رعایا میں سے کوئی چوری کا ارتکاب کر لیتا ہے تو فوراً اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ خود تو قتل و غارت گری کرتے ہیں، مگر جب عام آدمی قتل کے مقدمے میں ملوث ہوتا ہے تو اس پر قصاص نافذ کرتے ہیں۔ کیا یہ شرعی قوانین عوام الناس پر نافذ ہونے سے پہلے تم پر نافذ نہیں ہونے چاہیے؟ کیا تمہارے لیے کوئی خصوصی قانون ہے اور عوام کے لیے کچھ اور؟ ہارون ذرا غور کرو، کل قیامت کے روز جب اللہ عز و جل کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا کرو، تو پھر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اللہ کے دربار میں بحیثیت مجرم کھڑے کیے جاؤ گے؟ ہارون، میں سمجھتا ہوں کہ تم نے خود اپنی گردن میں مصیبت ڈال رکھی ہے۔ تم اپنی نیکیاں دوسروں کی میزان میں رکھ رہے ہو اور دوسروں کی بدیاں اپنی میزان میں ڈال رہے ہو، گویا کہ برائی پر برائی اور تاریکی پر تاریکی۔ ہارون، رعایا کے بارے میں اللہ کا خوف کھاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ کی امت میں جاری رکھو۔ یقین مانو کہ جس حکومت و سطوت کے نشے میں تم چور ہو وہ کسی دوسرے کی طرف ضرور منتقل ہونے والی ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا بھی حال ہے کہ کبھی کوئی اس کا مالک بن جاتا ہے اور کبھی یہ کسی اور کی لونڈی بن جاتی ہے۔ گویا بیواؤں کے جھرمٹ میں تم وفاداری کا راگ الاپ رہے ہو، جو موقع ملتے ہی دوسروں کی آغوش کی زینت بنتے نہیں شرماتے۔ اس عہدے کو بہت سے لوگوں نے عدل و انصاف کے ساتھ سنبھالا اور وہ یقیناً ان کے حق میں نفع بخش ثابت ہوا، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کا ناجائز استعمال کیا، جس کے سبب ان کی دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔ اور ہاں اے ہارون، تم اب مجھے ہرگز کوئی خط نہ لکھنا، کیونکہ میں اب اس کے بعد تمہارے خط کا جواب نہیں دوں گا۔ والسلام۔ ہارون رشید کے پیغامبر عباد کا بیان ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے خط بغیر تہ کیے ہوئے اور بلا مہر کے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے خط لیا اور کوفہ کی بازار میں آیا۔ اس وقت نصیحت و موعظت سے میرا دل لبریز تھا، چنانچہ میں نے بآواز بلند پکارا، کوفہ والوں، تم میں سے کون اس آدمی کو خریدے گا جو معصیت و گناہ کے ڈر سے اللہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا ہو؟ یہ آواز سنتے ہی بہت سارے لوگ درہم و دینار لے کر میری طرف آ گئے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے مال و زر کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ مجھے کوئی معمولی سا کرتا اور قسطوانی چادر دے دو، کیونکہ میں اسی ضرورت کے لیے آیا ہوں۔ ایک آدمی نے میری خواہش پوری کر دی، پھر میں نے اپنے کپڑے اور جوتے وغیرہ اتار دیے اور ہارون رشید کے دروازے پر پیادہ پا حاضر ہوا۔ دروازے پر موجود دربان میرا مذاق اڑانے لگے، پھر مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ ہارون رشید کی نگاہ جب میری حالت زار پر پڑی تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھ کر اپنا سر چہرہ پیٹنے لگا اور کہنے لگا، میرے بھیجے ہوئے پیغامبر نے نفع بخش سودا کر لیا اور میں خائف و خاسر ہوا۔ دنیا کی حکومت و سطوت مجھے کیا کچھ فائدہ دے سکتی ہے، یہ تو جلد ہی مجھ سے چھن جانے والی ہے۔ ہارون رشید خط پڑھنے لگا، آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور وہ سسکیاں بھر رہا تھا۔ اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے کہا، اے خلیفہ، سفیان کی یہ جرأت کہ وہ آپ کی شان میں زبان درازی کرے، آپ کسی کو بھیجیں کہ وہ سفیان کو لوہے کے زنجیر میں جکڑ کر گھسیٹ لائے اور آپ اسے قید خانے میں ڈال کر بھیانک و عبرتناک سزا دیں جو دوسروں کے لیے قابل عبرت ہو۔ جی ہاں، خلفاء اور حکام کو اکثر ایسے ہی
کاسا لیس مشیر دستیاب ہوتے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرنے اور اپنی چاپلوسی کی دال گلانے کے لیے انہیں غلط سلط مشورے دے کر خود بھی عذاب الہی کا مستحق بنتے ہیں اور انہیں بھی جہنم کے عمیق گڑھوں میں گرا دیتے ہیں۔ غرض جب ہارون رشید کو اس شر انگیز مشیر نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مشورہ دیا اور ہارون رشید کے جذبات کو بھڑکانا چاہا تو ہارون رشید نے اس کی بات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا اور اس کی چاپلوسی کے زہر آلود شربت کی طرف قطعی دھیان نہیں دیا، کیونکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت و موعظت اس کے دل و دماغ کو مسحور کر چکی تھی۔ چنانچہ وہ گویا ہوا، دنیا کے غلاموں، سفیان کو اس کی حالت پر ہی چھوڑ دو، ان کی شان میں گستاخی آمیز جملے نہ کہو۔ دھوکے کا شکار تو در حقیقت وہ ہے جس کی الٹی سیدھی تعریفیں کر کے اس کو تم لوگوں نے تکبر و غرور کا لبادہ پہنا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، در حقیقت شقی و بدبخت تو وہ ہے جس کو تم لوگوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سفیان تو اکیلے ہی ایک امت میں ہیں، پھر اس کے بعد ہارون رشید کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اکثر نماز کے بعد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھتا اور سسکیاں لے لے کر روتا۔ یہ سلسلہ اس کی وفات تک جاری رہا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے 2 ٹوک الفاظ پر مشتمل جواب کا یہ فائدہ ہوا کہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اب اس نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ وہ 1 سال حج کے مبارک سفر پر جائے گا اور دوسرے سال مجاہدین کے ساتھ سرحد پر جہاد کرنے کے لیے نکلے گا۔ چنانچہ وہ اس اصول پر عمل پیرا رہا، یہاں تک کہ اس کے دور میں مملکت اسلامیہ کا رقبہ اس قدر وسیع ہو گیا کہ سورج اس کی سرحد سے آگے تجاوز نہیں کرتا تھا اور نہ ہی بجلی کی چمک آگے بڑھ پاتی تھی۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ بادل کی گڑگڑاہٹ سن کر بغداد میں مسکراتے ہوئے کہا تھا، جہاں بھی جا کر برسو گے تمہارے ذریعے پیدا ہونے والے غلے کا ٹیکس آخر کار میرے پاس ہی آئے گا۔ اے اللہ، ہمارے حکام کو بہترین مشیر عطا فرما اور ان کی سوچ و فکر کو اسلامی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔